آج میری تقریر کا موضوع سخن آزادی ہے اور حب الوطنی کا اسلامی تصور اور جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کیا کردار ہے۔ معزز سامعین، انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی غلامی اختیار کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی غلامی اختیار کر لینے کے بعد دوسرے انسان کی زنجیر سے آزاد ہو جاتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی غلامی اختیار کر لیتا ہے تو دوسرے شخص کی غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانے کا ایک اہم مقصد یہ بھی تھا کہ انسان کو دوسرے انسان کی زنجیر سے آزاد کر دیا جائے، انسان کو دوسرے انسان کی غلامی سے آزاد کر دیا جائے۔ اسی لیے اسلام ہمیں وطن سے محبت کی تعلیم دیتا ہے، اسی لیے اسلام ہمیں وطن سے محبت کی تعلیم دیتا ہے اور وطن کی محبت کو ان الفاظ میں قرار دیتا ہے کہ ملک سے محبت کرنا ایمان ہے۔ معزز سامعین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ملک مکہ مکرمہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور اپنے محبت کا اظہار ان الفاظ میں کرتے تھے کہ کتنا پاکیزہ شہر ہے اور کتنا محبوب ہے، اور یہی نہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالی، جس طریقے سے ہمارے دل میں مکہ مکرمہ کے لیے محبت ہے اسی طریقے سے بلکہ اس سے بھی زائد تو ہمارے دل میں مدینہ منورہ کے لیے بھی محبت ڈال دے۔ معزز سامعین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے محبت کر کے یہ ہمیں پیغام دے رہے ہیں، یہ ہمیں درس دے رہے ہیں کہ جس ملک میں رہا جاتا ہے، جس قریے میں رہا جاتا ہے، جس بستی میں رہا جاتا ہے، جس گاؤں میں رہا جاتا ہے، ہمیں اس بستی سے محبت کرنی چاہیے، ہمیں اس ملک سے محبت کرنی چاہیے، ہمیں اس قریے سے محبت کرنی چاہیے۔ معزز سامعین، اور رہی بات ہم مسلمانوں کی ملک سے محبت کرنا، تو یہ ہمیں مذہب بھی سکھاتا ہے اور ہندوستان کی قانون بھی سکھاتا ہے کہ ہمیں ملک سے محبت کرنی چاہیے، ہمیں مذہب سے محبت کرنی چاہیے۔ اگر ملک سے محبت کرنے کے بارے میں، اگر وطن سے محبت کرنے کے بارے میں پوچھا جائے تو اور مذہبوں سے زیادہ اور ملکوں سے زیادہ سب سے زیادہ ہندوستان کے مسلمان لوگوں کو پائیں گے، کیونکہ یہی وہ مٹی ہے جس مٹی کے اندر اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، یہی وہ مٹی ہے جس مٹی کے اندر ہند کے راجہ خواجہ غریب نواز آرام فرما رہے ہیں، یہی وہ مٹی ہے جس مٹی کے اندر حضرت قطب الدین بختیار کاکی آرام فرما رہے ہیں، یہی وہ مٹی ہے جس مٹی کے اندر حضور اعلیٰ حضرت آرام فرما رہے ہیں، یہی وہ مٹی ہے جس مٹی کے اندر حضور مخدوم اشرف آرام فرما رہے ہیں، یہی وہ مٹی ہے جس مٹی کے اندر ہند کے راجہ خواجہ غریب نواز آرام فرما رہے ہیں، یہی وہ مٹی ہے جس مٹی کے اندر ہمارے پیر و مرشد حضور نظام ملت نظام الدین اولیاء آرام فرما رہے ہیں۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ نسبت سے شے ممتاز ہوتی ہے۔ اگر ہمیں ان بزرگان دین سے محبت کرنی ہے، اگر ان عزیزان ہندوستان سے محبت کرنی ہے تو ہمیں ان کی مٹی سے بھی محبت کرنی ہوگی، ہمیں ان کی مٹی سے بھی محبت کرنی ہوگی، ہمیں ان بزرگان دین کی مٹی سے بھی محبت کرنی ہوگی۔ اگر ان بزرگان دین نے جنہوں نے اپنی ساری قربانیاں دی، جس مٹی کے اندر یہ آرام فرما رہے ہیں، اگر اس مٹی پر اگر کوئی انگلی اٹھائے تو اس کی انگلی کو مموڑ دیا جائے، اگر ان بزرگان دین کے قبروں میں جس مٹی میں وہ آرام فرما رہے ہیں اگر اس مٹی پر کوئی آنچ آئے، اگر کوئی آنکھ دکھائے، اگر کوئی انگلی اٹھائے تو اس کے پنجے کو نموڑنے کے لیے اگر کوئی کام آئے گا تو وہ قوم مسلم ہوگا۔ اے میری اسلام کی مقدس شہزادیوں، آج اس ہندوستان واسیوں میں، اس ہندوستانی باشندوں میں اگر مسلمانوں میں لڑنے کا اگر حکم دیا تو سب سے پہلے اگر کوئی قوم ہے تو وہ ہماری قوم کے مسلمان علماء دین ہیں،
وہ ہمارے قوم کے عالم دین ہے۔ معزز سامعین، آج اگر انگریزوں سے لڑنے کے لیے، انگریزوں کو اس ملک سے کھٹکنے کے لیے اگر کوئی آگے بڑھا تو وہ قوم مسلم کی علماء دین ہے، وہ قوم مسلم کے عالم اسلام ہے۔ معزز سامعین، اتنی سب قربانیوں کے باوجود آج جب آزادی کا بات کیا جاتا ہے، آج جب آزادی کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان علماء اسلام کو، ان بزرگان دین کو ایسے بائیکاٹ کیا جاتا ہے جیسے انہوں نے جنگ آزادی میں حصہ ہی نہ لیا ہو، جیسے انہوں نے جنگ آزادی میں ان کی پیدائش ہی نہ ہوئی ہو۔ سنو، تمام مسلک سے زیادہ، تمام ہندوستان میں ہندوستانی سے زیادہ، چاہے وہ قوم مسلم ہو، چاہے وہ قوم سکھ ہو، چاہے وہ قوم ہندو ہو، چاہے وہ قوم عیسائی ہو، اگر انگریزوں کا اگر کسی قوم سے خوف تھا تو وہ قوم مسلم کی علماء اسلام سے تھا۔ انگریزوں کا اگر کسی قوم سے ڈر تھا کہ تو وہ قوم مسلم کے عالم اسلام سے تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ علماء اسلام کے اندر اتنی طاقت و قوت ہے، اتنی طاقت و جسارت ہے کہ اگر وہ چاہے تو پتھر کے اندر آگ بھی لگا سکتے ہیں، اور اگر وہ چاہے تو دہکتے اور جلتے ہوئے انگارے کو ٹھنڈا بھی کر سکتے ہیں۔ اس ہندوستان کے واسیوں سے، اس ہندوستانی واسیوں سے میں صرف ایک بات کہنا چاہ رہی ہوں کہ اس کرانتیکاریوں کو، اس فریڈم فائٹر کے ہمارے نزدیک بہت زیادہ اہمیت ہے، ہمارے نزدیک ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اگر کوئی شخص ان کی شان میں گستاخی کرے گا، اگر کوئی شخص ان کی شان میں بے ادبی کرے گا تو ان کی عزت کے لیے، ان کی عظمت کے لیے، ان کی شان کے لیے اگر ہم چاہے تو جان دے بھی سکتے ہیں اور جان لے بھی سکتے ہیں۔ اے میری اسلام کی مقدس شہزادیوں، آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ اس دیش کی آزادی میں ہمارے علماء اسلام نے بہت سی قربانیاں دی۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ دلی کی ہائی وے کے جانے والے درختوں میں کوئی ایسا درخت نہ تھا جن پر علماء اسلام کی گردنیں لٹکی ہوئی نظر نہ آتی ہو۔ معزز سامعین، کوئی ایسا درخت نہ تھا جن پر علماء اسلام کی گردنیں کٹی ہوئی نظر نہ آتی ہو۔ 40,000 علماء اسلام کی گردنوں کو کاٹ کر درختوں پر ویسے ہی چھوڑ دیا گیا۔ معزز سامعین، تاریخ گواہ ہے اور تاریخ کی صفحات یہ چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ بہت سے ایسے علماء اسلام تھے جن کو خنزیر کے کھالوں میں بند کر کے جلتے ہوئے تنور میں ڈالا گیا۔ معزز سامعین، یہی نہیں، ایک رائٹر حضرت ڈاکٹر ٹامس جو اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ میں دہلی کے ایک خیمہ میں ٹھہرا ہوا تھا۔ معزز سامعین، ذرا غور فرمائیے، کیا کہتے ہیں کہ میں ایک دہلی کے خیمہ میں ٹھہرا ہوا تھا اور مجھے مردار جلنے کی بدبو محسوس ہوئی، تو میں جب خیمے سے باہر نکلا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ خیمے کے پیچھے 40 علماء اسلام کو، 40 علماء دین کو ان کے کپڑے اتار کر، اللہ اکبر، یہاں تک کہ ان کے ہاتھ اور پیر کو باندھ کر کے ان کو جلتے ہوئے تنور میں ڈالا گیا ہے۔ معزز سامعین، جلتے ہوئے تنور میں ڈالا گیا ہے، جلتے ہوئے آگوں میں ڈالا گیا ہے۔ اے میرے اسلام کی مقدس شہزادیوں، یہی نہیں، میرے ہی سامنے 40 اور علماء اسلام کو لایا گیا اور ان کے کپڑوں کو اتار کر کے، ان کے ہاتھوں اور پیروں کو باندھ کر کے ان کو دہکتے ہوئے آگوں میں ڈالا گیا، اور ان انگریزوں میں سے ایک انگریز کیا کہہ رہا ہے کہ اے عالم اسلام، اے علماء اسلام، تم میں سے صرف کوئی ایک شخص، صرف ایک یہ بات کہہ دے کہ 1857 میں جو جنگ ہوئی ہے ہم اس جنگ میں شامل نہ تھے، ہم اس جنگ میں شریک نہ تھے، تو ہم تم لوگ کو آزاد کر دیں گے۔ معزز سامعین، اتنا سننا تھا، سارے علماء اسلام نے اپنی جانیں قربان کر دی، لیکن ان انگریزوں کے سامنے اپنی گردنیں نہ جھکائی، ان انگریزوں کے سامنے اپنی سروں کو نہ جھکائی، اپنا جان دینا تو گوارا کیا لیکن انہوں نے ان کے سامنے معافی کی درخواست نہ کی۔ معزز سامعین، آج آپ لوگ کیسے
سے ان کی قربانیوں کو بھلا دیتے ہیں۔ یہی نہیں، جب ان ظالموں جابروں کو جب اس سے بھی سکون نہیں ملا، جب اس سے بھی ان کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا، تو انہوں نے سوچا کہ ان کو مذہبی آڑ میں ذلیل و رسوا کر کے مارا جائے۔ اے میری اسلام کی مقدس شہزادیوں، انگریزوں نے جب سے ایسٹ انڈیا قائم کیا، تبھی سے ٹیپو سلطان نے بھاپ لیا کہ بہت ہی برا وقت آنے والا ہے۔ معزز سامعین، لہٰذا ٹیپو سلطان نے کرناٹک میسور میں توپوں اور اسلحہ اور بندوق کا کارخانہ شروع کیا تاکہ ان انگریزوں سے جہاد کیا جائے، تاکہ ان انگریزوں کو جب ملک سے کھدڑنے کا وقت آئے تو کسی بھی اعتبار سے چوکا نہ جائے۔ معزز سامعین، آج ہم صرف جانتے ہیں کہ ٹیپو سلطان ایک بہادر بادشاہ ہے، ٹیپو سلطان ایک طاقتور بادشاہ ہے، لیکن یہ نہیں جانتے کہ ٹیپو سلطان کو بہادر بنانے والا کون ہے، ٹیپو سلطان کو شیر میسور بنانے والا کون ہے، ٹیپو سلطان کو شیر ٹیپو سلطان بنانے والا کون ہے۔ تو سنیے، ٹیپو سلطان کو شیر میسور بنانے والا کوئی اور نہیں، بادشاہ طاقتور بنانے والا کوئی اور نہیں، ان کی معظم اور مکرم ماں رہتی ہیں۔ معزز سامعین، حضرت ٹیپو سلطان کی معظم اور مکرم ماں جنہوں نے اپنے بیٹے کو ٹیپو سلطان کی طرح بادشاہ بنایا۔ معزز سامعین، جب مشورہ کے لیے انگریزوں نے دعوت دی ٹیپو سلطان کو کہ آئیے ہم سے آپ کی درخواست ہوگی، آپ کی بات کو مانی جائے گی، ہم انگریز آپ کی بات کو توجہ دیں گے، آپ کی بات کو منظور کریں گے۔ معزز سامعین، جب انگریزوں نے ٹیپو سلطان کو پرستاؤ کے لیے بھیجا، جب انگریزوں نے ٹیپو سلطان کو بھیجا کہ جا بلا کر لاؤ، ان کی بات کو قبول کی جائے گی، ان کی بات کی مان رکھی جائے گی۔ معزز سامعین، تو اس وقت ٹیپو سلطان اپنے بھائی کو بھیجتے ہیں۔ جب ان کے بھائی جاتے ہیں تو لہٰذا جب ان کے بھائی گئے تو صبح سے شام ہو گئی، رات ڈھل آیا۔ معزز سامعین، لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، وزنا نے کہنا شروع کر دیا کہ لگ رہا ہے ٹیپو سلطان کا بھائی اور ٹیپو سلطان بھی انگریزوں کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ معزز سامعین، اسی محل میں ایک بری عورت جو بہت ہی اطمینان کے ساتھ، جو بہت ہی مطمئن کے ساتھ بیٹھی رہتی ہیں، سارے لوگ اس بری عورت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور وہ عورت کوئی اور نہیں تھی، وہ ٹیپو سلطان کی معظم اور مکرم ماں تھی۔ سارے لوگ متوجہ ہو کر کے کہتے ہیں، اے بوڑھی ماں سنو، اے بادشاہ وقت ٹیپو سلطان کی ماں سنو، لگ رہا ہے ٹیپو سلطان اور ٹیپو سلطان کا بھائی انگریزوں کے ساتھ مل گیا ہے۔ معزز سامعین، اتنا سننا تھا کہ وہ ماں برجستہ اور بے قرار ہو کر کے کہنے لگتی ہے، اے لوگوں سنو، اگر تم یہ کہو گے کہ میرے نور نظر، میرے لختے جگر، میرے بیٹے کو انگریزوں نے شہید کر لیا ہے، انگریزوں نے قید کر لیا ہے، تو میں یہ قبول کر لوں گی، لیکن تم لوگوں کا یہ کہنا کہ میرا بیٹا انگریزوں کے ساتھ ملا ہوا ہے، میرے بیٹے نے انگریزوں کے ساتھ ہاتھ ملا لیا ہے، تو میں یہ ہرگز قبول نہیں کروں گی، میں یہ قطعی قبول نہیں کروں گی۔ سارے لوگ غور سے دیکھنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں، اے بوڑھی ماں، تو اتنے یقین کے ساتھ کیوں کہہ رہی ہے، تو اتنے دعوے کے ساتھ کیوں کہہ رہی ہے؟ وہ ماں کہتی ہے، اے انگریزوں سنو، میں اس لیے یقین کے ساتھ کہہ رہی ہوں، میں اس لیے دعوے کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ جب میرا بچہ چھوٹا تھا، جب میرا بچہ شیرخوار تھا، تو میں اپنے بچے کو اس وقت تک دودھ نہیں پلاتی تھی جب تک کہ میں وضو نہ کر لوں، اس وقت تک دودھ نہیں پلاتی تھی جب تک کہ میں فجر کی نماز نہ ادا کر لوں، اس وقت تک دودھ نہیں پلاتی تھی جب تک کہ تہجد کی نماز نہ پڑھ لوں، اس وقت تک دودھ نہیں پلاتی تھی جب تک کہ درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ پڑھ لوں۔ تو جس بچے کو میں نے درود پڑھ کے دودھ پلایا، تہجد گزاری کر کے دودھ پلایا، نماز کی پابندی کر کے دودھ پلایا، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن میرا بیٹا ملک کا غدار نہیں ہو سکتا ہے، میرا بیٹا دیش کا
غدار نہیں ہو سکتا ہے، میرا بیٹا وطن کا غدار نہیں ہو سکتا ہے۔ معزز سامعین، واقعی ایسا ہی ہوا۔ چنانچہ کچھ دیر بعد حضرت ٹیپو سلطان واپس آ رہے ہیں اور یہ کہتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اب ہماری جان چلی جائے تو جائے، لیکن ان انگریزوں کو اب ملک سے کھدیڑنے کا وقت آ گیا ہے، ان انگریزوں کو اب ملک سے کھدیڑ کر ہی رہوں گا۔ معزز سامعین، جب ٹیپو سلطان نے سری رنگا پنٹم کے میدان میں جب جام شہادت نوش کیا، جب ٹیپو سلطان کی شہادت ہو گئی تو انگریزوں کے گورنر نے کہہ دیا کہ آج سے ہم نے ہندوستان کو آزاد کر لیا، آج سے ہم نے ہندوستان کو فتح کر لیا۔ معزز سامعین، اس لیے میں کہنا چاہتی ہوں، بس میں آخری بات یہ کہہ کر کے یہاں سے گزرنا چاہتی ہوں کہ اس ہندوستان کے واسیوں کو، اس ہندوستان میں ملک کے آزادی کرنے والے کے بارے میں بیان کرنے والے سے، اس فریڈم فائٹر کے بارے میں بیان کرنے والوں سے، اس کرانتیکاریوں کے بارے میں بیان کرنے والوں سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ جب تم تاریخ بیان کرو تو سچی تاریخ بیان کرو، اور اپنے قوم کے تمام نوجوان مسلمانوں سے، تمام نوجوان بوڑھے مرد عورت سے، سب سے میں گزارش کرتی ہوں کہ آپ ان کی قربانیوں کو نہ بھلائیے، بلکہ صبح قیامت تک اپنے تمام نسلوں کو، اپنے تمام بچوں کو بتائیں کہ جس طریقے سے چندر شیکھر آزاد نے ملک کی آزادی کی، جس طریقے سے گاندھی صاحب نے آزادی کی، جس طریقے سے بھگت سنگھ پٹیل نے آزادی دی، اسی طریقے سے علامہ فضل حق خیرہ آبادی نے بھی ملک کی آزادی دی، اسی طریقے سے شاہ عزیز محدث دہلوی نے بھی ملک کی آزادی دی، اسی طریقے سے مولانا عبدالکلام آزاد نے بھی ملک کی آزادی دی، اسی طریقے سے مولانا فیض بھدوئی نے بھی ملک کی آزادی دی، اسی طریقے سے مولانا شوکت علی رام پوری نے بھی ملک کی آزادی دی، اسی طریقے سے اشفاق اللہ نے بھی ملک کی آزادی دی۔ ان تمام مسلمانوں کی قربانیوں کو ہمیں یاد رکھنی چاہیے، اور جب تاریخ بیان کرے تو سچی تاریخ بیان کرے، کیونکہ آج کے تمام مسلمانوں نے تمام لوگوں کے دلوں سے ان کی قربانیوں کو، ان کی نشانیوں کو، ان کی احسانات کو نکال چکے ہیں۔ معزز سامعین، اب میں تقریر کو یہیں پہ ختم کرنا چاہوں گی۔